پہلی بار بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. پچھلے سال کورونا کی وجہ سے اجتماع نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے عرس پر آیا. میں جب بھی آتا تھا پہلے حضرت کی زیارت ہوتی، آپ سے باتیں ہوتی، ارشادات فرماتے. جو بیٹری چارج ہو گئی. یہاں حافظ محمد شفیع صاحب بیٹھے ہوتے، حضرت تشریف فرما ہوتے. کیا کہوں اس سے؟ وہ تو موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. منقبت پڑھ رہے تھے، حضرت میرے سامنے تھے. ان کا نورانی چہرہ. صاحبزادہ صاحب نے تدفین میں کچھ گھنٹے گزارے تھے مگر چہرے کی تابانی اسی طرح تھی، چمک دمک مہک اسی طرح. وہ عام سا مصرع ہے، کمزور سی شاعری مگر ہے کام کی، کہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. وہ واقعی چاند تھے، چمکاتے تھے. اللہ حضرت کو دیکھو نا، نام حضرت نے فضل رسول رکھا، انہوں نے فیض رسول رکھا. عقیدہ بھی بیان ہوتا رہے اور عقیدت بھی ظاہر ہوتی ہے. مجھ سے اگر تقریر نہ ہو سکے مجھے معاف کر دیجیے گا. میں حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند کرے، ہم پر اسی طرح نظر رکھے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمة للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
تشریف پڑھیں. رونق محفل زیب مسند مرکز نگاہ حضرت صاحبزادہ پیر فیض رسول صاحب حیدر چشتی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ علماء احباب. ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو کوئی. حضرت کا نام سردار احمد ہے. کیا نام؟ سردار احمد نہیں ہے. سردار احمد نہیں ہے. کیا ہے؟ اسے میرے پڑھتے ہوئے بھی خیال رکھیں. شاعری میں بھی سردار احمد نام ہے، سردار احمد. یہ واضح کرنا تھا، ضروری ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ. آپ نے مجھ سے قبل عالمانہ بیان سن لیے. میں نے کچھ ٹکڑے سنانے ہیں. اگر الفاظ نے میرا ساتھ دیا تو میں عرض کروں. آپ نے ابھی امام اعظم کے بارے میں بھی سن لیا، مفتی اعظم سے دیگر موضوعات سن لیے. یہ جس ہستی کا مزار جسے عوامی نہیں علماء بھی محدث اعظم کہتے ہیں. دیکھا دیکھی نہیں کہتے، سنا سنی نہیں کہتے، مان کے کہتے. بہت سے آپ کو ایسے علماء ملیں گے اپنے استادوں کا نام بھی ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود استاد ہو گئے، خود علامہ ہو گئے. علامہ کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا، مبالغے کا صیغہ. وہ استادوں کا ذکر نہیں کرتے، مگر یہ وہ ہستی ہے جس کے شاگرد ہونے پہ علماء فخر کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مستند سند یافتہ بتانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی. کیوں؟ عالم اور نہیں ہے دنیا میں. پوچھ رہا ہوں فیصلہ باد والوں، عالم اور نہیں ہے دنیا میں؟ وفوق کل ذی علم علیم. ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کرے کہ وہ زیادہ جانتا ہے، مگر اس ہستی کو علم کی ساتھ ساتھ جو عزت ملی ہے کہ ان کے پاس ایک تو علم وہ تھا جو نفع دینے والا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر لبوں پر قرآن و حدیث تو دل میں نبی کا عشق تھا، نبی کا ادب تھا، نبی کی محبت تھی. سبحان اللہ. اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو نبی کا فدائی ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے. یہ نسبت احمد سے سردار ہو گئے، ان کی سرداری ختم ہونے والی نہیں،
کیونکہ یہ وہ تمغہ نہیں ہے جو حکومت پہ واپس لے لے، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ گرداسپور انڈیا میں رہ گیا، اللہ نے چاہا تو پاکستان کو مل جائے۔ ہاں، آپ انڈین فلمیں دیکھتے رہیں گے تو مل ہی جائے گا۔ آپ ٹی شرٹ جانور سینے پہ لگا کے مسجدوں میں آئیں گے تو مل ہی جائے گا۔ اپنی اداؤں پہ کبھی نظر نہیں، جینا چاہتے ہیں مغرب کی طرح، مرنا چاہتے ہیں مسلمان کی طرح۔ ہمارا قول و فعل یہی ہے نا، سنیں۔ وہاں سے بریلی بہت دور ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بہت دور ہے۔ اللہ نے تارے یہاں نہیں جوڑی، وہاں جوڑ دی، کیونکہ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، حدیث موجود ہے، روحیں، میں کل عربی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا، روحیں لشکروں کے لشکر تھی، وہاں جن کے درمیان الفت قائم ہو گئی، ان کی دنیا میں بھی الفت ہوگی۔ الفت کہاں قائم ہوئی ہے؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، وہاں قائم ہوئی تو یہاں بھی نہیں آئے بیٹھے ہو، اٹھو، وہاں سے جڑے ہوئے، یہ ایسے ہی نہیں آئے بیٹھے۔ کتنے نہیں آئے؟ ان کی نہیں جڑی، جن کی جڑی ہے وہ آئے بیٹھے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے، ہمارا تو جنم جنم کا ساتھ ہے، کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ معنی اس حوالے سے لے لو کہ وہاں سے ساتھ ہے۔ تو وہاں سردار احمد کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہاں پہ ظاہر ہو گئی، قائم وہاں ہوئی تھی، جڑ یہاں گئی۔ اور اگلی حدیث سن لیں، بخاری دیگر کتابوں میں موجود، کہ جس سے محبت رکھتے ہو کل اس کے ساتھ ہوو گے۔ وہاں تھی محبت، یہاں بھی قائم ہو گئی، یہاں ہے تو وہاں بھی ساتھ ملے گا۔ اور جس دن حضور نے یہ حدیث سنائی، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے عید سے بڑا دن تھا۔ اتنی خوشی عید پہ نہیں ہوتی تھی جس دن یہ بیان سن کر ہوئی کہ المرء مع من احب، اور دوسری روایت میں انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو محدث اعظم ہو یا حضرت شمس المشائخ ہو، محبت ہے نا ان سے؟ سچ بولنا ہے نا؟ تو کل بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ یہ لجپال ہوتے، کیا ہوتے؟ ہندی کے لفظ ہیں، لاج سے، لاج پالنے والے، شرم رکھنے والے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں، در آئے نو خالی موڑ دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں کا فیضان عطا فرمائے۔ سنیوں، سنی کون ہے؟ سنی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، اقوال مجتہدوں کے، علماء کے، فقہاء کے، صوفیاء کے، آپ کو دلیلیں دوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بہت ہی روک ڈال کے تقریر کر کے بتاؤں سنی کون ہوتا ہے،
میں سیدھا سا جواب دیتا ہوں، جاننا چاہتے ہو سنی کون ہوتا ہے؟ محدث اعظم کو دیکھ لو، دیکھنا ہے تو ان کے فرزند کو دیکھ لو، اللہ ان کو بھی انہی جیسا بنائے، انہی جیسا رکھے۔ باغ لگا ہوا ہے، ایسا باغ لگا ہے، بھلے قائم ہونے میں، عمارت بننے میں دیر لگی ہوگی، مگر شہرت چاروں طرف ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا لاہور میں پچھلے دنوں، اتنی دنیا آئی، وہ بابا بڑا تھا، میں کہا بابا بنایا کس نے؟ یہ بھی تو دیکھو نا، ایسے بابے بناتا کون ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے۔ آیت پڑھی ہے میں نے سورہ فاتحہ، بہت سا مواد ذہن میں حضرت سے پوچھتا بھی رہا، جو بیان ہوا آپ کے سامنے، 2-3 کام کی باتیں پلے باندھ لینا، لے جانا، غور کرنا، ابھی نہ جواب دینا، سوچنا۔ پہلی بات یہ کہ بتاؤ آپ خود بنے ہو یا کسی نے بنایا؟ اونچی بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے مجھے پتا ہے۔ بنے ہو یا بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ۔ بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ کے بنانے کا کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ عام طور پر لفظ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد آپ کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اے لیعرفون، کہ اس کو پہچانے، عبادت کریں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، پھر کیوں اس نے عبادت کے لیے بنایا؟ ضرورت تو نہیں ہے اس کی۔ اللہ کا کوئی مکان ہے؟ اونچی مکان بنائے اس نے، کس کے لیے بنائے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا۔ لیکن پہلے مصرے میں ایک بات کی ہے، وہی لا مکان کے، یہ علماء بیٹھے بہت ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، مکان سے مکین ہوتا ہے، مکان میں رہنے والے کو وہ ہے لا مکان، تو اس کے مکین کا کیا مطلب ہے؟ کبھی اس امام کے کلام پر غور تو کیا کرو، وہی لا مکان کے مکین، وہی تخت کیا ہے، وہی عرش تخت نشین ہوئے، اور عرش تو رب کا ہے۔ عرش کس کا ہے؟ تخت نشین کا ہے۔ کبھی غور کیا اعلیٰ حضرت کے شعر میں؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ساری تقریر اسی شعر پر ہی ہو جائے گا، اور ہی نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کو ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت، وہ غنی، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت، پھر اس نے یہ سب کچھ بنایا کیوں؟ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی صحت، اس کا درجہ کیا ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، واللہ اعلم ان کان صحیح۔
اس نے خلق کو پیدا کیا پہچان کے لیے. مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان کہاں سے ملی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے. اعلان کا ٹائم نہیں ہے. بارگاہ مصطفیٰ. چاہا کس نے کہ میں پہچانا جاؤں؟ پہچان کہاں سے ملی؟ کچھ نہیں سمجھے بات کو. اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پہچان کے لیے بنایا مصطفیٰ کو. تو جو مصطفیٰ کا فدائی نہیں، وفادار نہیں، اس نے خدا کو پہچانا نہیں. جس نے نبی کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو. اب مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے بشر، وہ جو کہتے ہیں نبی بھول جاتے تھے، وہ جو کہتے ہیں نبی کو اللہ ڈانٹ دیتا تھا، وہ جو کہتے ہیں نبی کیا جانے، نبی کا انجام کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو انہوں نے نبی کو پہچانا نہیں. تو جب نبی کو نہیں پہچانا تو رب کو نہیں پہچانا. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ. یہ کیا ہے جہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد. وضو ہے، بدن پاک، کپڑے پاک، جگہ منہ کس طرف ہے؟ سیدھا راستہ چلا. اور کون سا سیدھا راستہ؟ کس راستے پہ کھڑے ہوئے ہو؟ کسی غلط راستے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو سیدھا راستہ چلا؟ آپ پاک ہو، لباس جتنی شرطیں نماز کی ہیں پوری کر رہے ہو، منہ بھی قبلے کی طرف ہے، کلام بھی اللہ کا پڑھ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو سیدھا راستہ چلا. تو کیا کوئی اور سیدھا راستہ ہے؟ اگر آپ یہ کہو کہ دکھا، تو کیا کوئی اور راستہ ہے جو دیکھنا ہے؟ سیدھے راستے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو سیدھا راستہ چلا. ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہو، انفرادی نماز کی جہاں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یہ دعا پڑھتے ہو، تو کیا یہ قبول ہوتی ہے؟ نہ ہم پڑھے جا رہے ہیں. روز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ صبح سے رات تک کتنی رکعتیں؟ 50. رکعتیں کتنی ہیں؟ 50. ہر رکعت میں پڑھ رہے ہو. نوافل اس کے علاوہ پڑھو تو وہ اور بات. 50 رکعتوں میں پڑھ رہے ہو یا اللہ سیدھا راستہ چلا. تو کیا یہ دعا سنی جاتی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے ان استادوں نے بتایا ہے یہ نماز میں ہی قبول ہوتی ہے اور جواب ملتا ہے. ابھی سلام نہیں پھیرتے ہو، جواب ملتا ہے. آپ نے کہا التحیات للہ والسلامات والطیبات. یا اللہ میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادت، میری نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، پکی بات. فتویٰ بدلو گے تو نہیں؟ ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کا، ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کا. بدلو گے تو نہیں؟ اشارے کیے، سمجھ آئی؟ فتویٰ بدلو گے تو نہیں؟ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے. مفتی وہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے. عالم اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوانا، القاب لکھوانا، جتنے چاہو لکھ دو. میں وہ القاب پکاروں گا تو آپ کہو گے میں فلاں کا نام لے رہا ہوں. بڑے بڑے القاب
نام اتنا سا القاب لمبے لمبے، کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ صحابہ میں عیب نکالے جائیں، کام یہ ہے کہ اہل بیت کے نام سے خطائیں بتائی جائیں، کام یہ ہے کہ عقیدہ چھوڑ کر اس میں درار ڈالی جائے۔ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا، یہ چودھری لطیف صاحب امریکہ سے آئے، ان کو جانتے ہوں گے کچھ لوگ، پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ کو جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عثمان صاحب بیٹھے ہیں، زبیر صاحب بیٹھے ہیں، نیازی صاحب بیٹھے ہیں، چلو میں ان کی بات کرتا ہوں۔ میں قصہ خوانی بازار پشاور میں جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ چودھری لطیف صاحب کو جانتے ہو؟ کہیں گے کون صاحب ہے؟ ایک صاحب ہے، ان کا نام؟ نہیں جی، نام نہیں سنا۔ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے تو نیو جرسی میں، جرسی سٹی میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے کہ پشاور میں ان کا پوچھنے کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا شاید یہ قصہ خوانی والے ٹھیک نہیں، میں یادگار چوک چلا گیا، میں یکا پور چلا گیا، میں نے کہا شاید پشاور کے لوگ جلتے، چلو راولپنڈی آ جاؤں۔ میں اس طرح شہروں کے نام لیتا رہا تو ٹائم پورا ہو جائے گا۔ پورے پاکستان سے پوچھوں، سب کہے کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے تو امریکہ میں ہیں، یہاں کے پاکستان کے ہوتے ہیں امریکہ میں۔ تو کہنے لگے اگر آپ کو ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ ان کے رشتے داروں سے پوچھو، ان کے پڑوسیوں سے پوچھو، ان کے ملنے والوں سے پوچھو، وہ صحیح بتائیں گے اور ان کا بتایا ہوا صحیح ہوگا۔ ہم تو دور رہتے ہیں، اگر نام سنا بھی ہو کیا بتا پائیں گے؟ تھوڑا سا ہی بتائیں گے۔ اصلی معلومات کہاں سے ہوں گی؟ گھر والوں سے، ملنے والوں سے، ان کے علاقے والوں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بول دیجیے۔ میں نے کہا واہ، تم لوگوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، مجھے بہت اچھی بات سمجھا دی۔ کسی کا پوچھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھوں، ملنے والوں سے پوچھوں، رشتہ داروں سے پوچھوں، علاقے والوں سے، قریب والوں سے پوچھوں۔ میں نے نبی کا پوچھنا ہے تو میں 14ویں صدی والوں سے کیوں پوچھوں؟ میں اہل بیت سے پوچھوں، میں صحابہ سے پوچھوں، میں مکہ والوں سے پوچھوں، میں مدینے والوں سے پوچھوں۔ مجھے صحابہ کا پوچھنا ہے تو اس دور کے لوگوں سے پوچھوں، اہل بیت کا پوچھنا ہے اس دور کے لوگوں سے پوچھوں۔ آج نئے نئے لوگ اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں۔ جتنے لوگ تعارف کرانا چاہتے ہیں، میں بہت گناہگار، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر جس ممبر پر بیٹھا ہوں وہ بہت بڑا ہے۔ یہ اسمبلی کی ممبری نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے۔ محدث اعظم بیٹھتے رہے اس پہ، حضرت بیٹھتے رہے اس ممبر سے، ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ہمیں کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت گرداسپور سے آئے تھے، یہاں آئے، یہاں سے اعلیٰ حضرت کے بیٹے ساتھ لے گئے، وہاں اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہے حضرت نے۔ ان کے شہزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا صاحب ان اعلیٰ حضرت کے نادیدہ عاشق بیٹے کے ساتھ رہے، وہیں پڑھانے لگے، وہیں پڑھا، وہیں پڑھ کے آئے، پاکستان آئے، بہت تھوڑا سا ٹائم ملا۔ پاکستان آنے کے بعد اونچی یہاں کے 3-4 مکتبوں کے مدرسوں کے لوگ علماء زیادہ مشہور ہیں نا جی۔ لاہور میں حضرت سیدی ابو البرکہ سید احمد الوری، جو حضرت محدث الوری دیدار علی شاہ صاحب کے بیٹے، ان کے شاگرد، یا پھر علامہ کاظمی صاحب کے ملتان میں۔ اس کے علاوہ آپ ڈھونڈیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے ملیں گے، مگر
جس کو کہتے ہیں نا پکا رضوی، وہ اس ہستی کے نام سے جو مسجد الوادیہ کرتا تھا، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو غیر سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، جو حق کی جرأت رکھتا تھا اور اتنی رکھتا تھا. اور پھر دیکھیں اتنی بڑی ہستی، ان کو اگر پتہ چل جائے حضرت محدث اعظم کو کہ کراچی میں ایک لڑکا ہے کوکب نورانی، وہ مسلک کو بیان کر رہا ہے پکا ہے، تو اتنی بڑی ہستی ہو کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو شاباش دینے چلے جاتے ہیں. اصابر نوازی اتنی تھی، اکابر کے لیے احترام تھا. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے طریق پر بتا دیا اہل بیت سے محبت کس طرح کرنی ہے، صحابہ کا ادب کیسے کرنا ہے، ہمیں اب کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے. سن لی بات آپ نے. دوسری بات، سنیت کی کیا ہر سال کوئی نئی تعریف کی جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں. ہر مدرسے سے کوئی نئی پہچان نکالی جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں. فلاں رنگ کی ٹوپی پہنے گا تو سنی ہوگا، فلاں نسبت ساتھ لگی ہوگی تو سنی ہوگا. کیا نئی پہچان نکالی جائے گی؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدے دیے؟ نہیں، انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کی ہے. اس پیغام کو اس پاکستان میں جنہوں نے جاری کیا ان میں یہ سردار ہے، ان میں یہ میں نے جو بات کی ہے نام بھی لیا ہے، بات بھی کی ہے، ان میں یہ ان کی سرداری ختم ہو سکتی. ویری سوری، جتنا مرضی زور لگا لو، میں سچ کہہ رہا ہوں. کیونکہ جو ان کے شاگرد بن گئے، آگے جو ان کے شاگرد بن رہے ہیں، پھر ان کے بنیں گے، نسبت تو یہی رہے گی. اس سرداری کو کوئی ختم نہیں کرے گا، اور یہ جس بارگاہ سے ملی ہے اسی کی وفاداری شرط ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگلی بات، حضرت صاحب نے چہلم کے موقع پر علماء کا ایک کنونشن کیا. ان کی سوچ، ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا بلبلہ سلام کرو، دعا دو کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر بنانے سے پہلے سنیوں کو اکٹھا کرنا چاہا. یہ سراہے جانے کی بات ہے یا نہیں؟ اس پہ ان کو داد دینی چاہیے یا نہیں؟ ان کی امداد کرنی چاہیے یا نہیں؟ امداد سے مراد روپے پیسے کی بات نہیں کر رہا، مطلب یہ کہ ان کا دست و بازو بننا چاہیے یا نہیں؟ اب میں ان سے پوچھوں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی 2-4 کتابیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کے پاس اکڑ تو اس سے زیادہ ہے. اگر کتاب میں 100 لفظ ہیں، اس کی اکڑ تو 1000 کی ہوگی. اگر کتاب میں 1000 کی ہیں تو اکڑ 10,000 کی ہوگی. صحیحہ پرانا ہو گیا، لوگ تو اب گارڈن اب تو حضرت آپ نے اتنا بڑا جو مشن شروع کیا، آپ کو تھوڑا سا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بڑے کیسے تھے اور آج کے بڑے کہلانے والے کیسے. میں نے کہا نا دکھڑے رونا ہے، میں نے آپ کو باتیں بتا رہی ہوں. پنجابی کہنے نے راہ پہ آ جانے راستہ پڑے جانے یا واسطہ پڑے جانے، پتہ چل رہا ہے کہ اوپر جو کچھ ہے اندر ہو. لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو بڑے اچھے لہجے ہیں، عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ فیصلہ آباد میں حضرت امام اعظم اور محدث اعظم کے عرس میں جمع ہونے والوں، سنو، سچی عزت 2 وجہ سے ہوتی ہے. سچی عزت، آواز نہیں آئی؟ بڑی مہربانی، آپ سب کی توجہ ہے وہ چاہنے کے لیے. سچی عزت 2 وجہ سے ہے. پہلی
وجہ علم بہت ہو، علم اور نفع دینے والا ہو۔ علم نافع، دوسری وجہ کردار۔ اس کے علاوہ جتنی عزتیں ہیں وہ بناوٹی ہیں، مفتی ہیں، کہیں پیسے لینے کے لیے ہوگی، کہیں ٹکٹ لینے کے لیے ہوگی، کہیں کچھ کرنے کے لیے ہوگی۔ آپ نے یہاں تک سنا لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بعد فلانا لیڈر، وہ بھی الفاظ سنے نا آپ نے، تو جہاں ایسی بات کیوں ہے، کوئی ٹکٹ ملی ہے یا کوئی عہدہ لینا ہے یا کوئی پرمٹ لینا ہے؟ اس لیے سچی عزت دو وجہ سے ہے۔ امام اعظم کی عزت کیوں ہے؟ محدث اعظم کی عزت کیوں ہے؟ سوچنا دونوں جگہ آپ کو ملے گا، علم بھی ملے گا، کردار بھی ملے گا۔ ہم لوگ فضائیہ کی طرح ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو آرمی ہوتی ہے نا، اس کو تو مورچوں میں رہ کے ہم فضائیہ کی طرح اوپر سے آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اب آپ کو پیغام دے کے جاتے ہیں، کیا دے کے جاتے ہیں؟ ہماری حیثیت پہ نظر نہ رکھنا، ہمارے پیغام پہ نظر رکھنا۔ لیکن میرے اندر سچائی نہیں ہوگی، میری آواز میں اثر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی ایک اشارہ ہے نا۔ ابھی مولانا صاحب آپ کے سامنے لفافوں کا ذکر کر رہے تھے، بھاری لفافے کے لیے القاب لکھے ہیں جی، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، فلانا، نیچے لکھ لیا کرو واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے مداریوں کو پیر ماننا شروع کر دیا۔ ابھی مولانا باغ علی صاحب بات سنا کے باغ کر رہے تھے، اللہ اسے غوث بنائے، قطب بنائے، ولی بنائے، اور ہم نے مداریوں کو کہنا شروع کر دیا جناب کوئی فلانی سرکار ہے، کوئی فلانی سرکار ہے۔ سوچو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ساتھ القاب لکھوائے، حضرت محدث اعظم نے اپنے ساتھ القاب لکھوائے، مگر ہر ایک کے دل میں اعلیٰ حضرت کا لفظ بھی نقش ہے، محدث اعظم کا لفظ بھی نقش ہے۔ یہ رٹائے نہیں گئے، یہ کردار تھا جس کی وجہ سے سب مان گئے۔ بڑی پرانی کہاوت ہے، بارہا سنی ہوگی آپ۔ اورنگزیب عالمگیر نیک بادشاہ تھا، تاریخ جو مرضی کہتے، تاریخ لکھنے والوں نے انصاف نہیں کیا، وہ نیک بادشاہ تھا۔ فتاوی عالمگیری اس کی محنت، خود جس طرح گزارا کرتا تھا، بھائیوں کی جنگوں کے بارے میں جو لکھا میں اس میں نہیں پڑھتا۔ بہروپیہ آ گیا اس کے پاس، وہ بہروپ بدلتا تھا، اورنگزیب پہچان لیتا تھا، جو بھی بہروپ بھر کے آئے پہچان لی۔ اس نے کہا اچھا جی اب شرط رکھیں، میں بہروپ بھر کے آؤں گا، اگر آپ نہ پہچانے کیا دیں گے؟ اس نے کہا 200 سکے دوں گا سونے والے، جس کو دینار یا اشرفی کہتے ہیں۔ بہت اچھا، بادشاہ اپنے کاموں میں لگ گیا، وہ بہروپیہ غائب ہو گیا، بات پرانی ہو گئی، آئی گئے ذہن سے نکل گئی۔ دہلی میں شہرت ہو گئی کہ دریا کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہے۔ کون؟ آواز فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، آپ کے یہاں اردو میں رواج ہو گیا، لوگوں میں مانگنے والے کو فقیر کہتے، مانگنے والا فقیر، فقیر دینے والا ہوتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، قرآن میں ہے ہم اللہ کے فقیر ہیں، بارگاہ الہی سے لیتے ہیں، فقیر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے۔ وہ فقیر وہ ہوتے ہیں، یا گداگر کو بھکاری کو فقیر کہنے لگتے ہیں۔ بات شہرت ہوئی، بادشاہ کو بڑا شوق تھا اللہ والوں سے ملنے کا، کہ وہ ہے بڑا نیک آدمی ہے۔ چلا گیا بادشاہ کا، دیکھا تو واقعی لباس بھی صاف ستھرا، باتیں بھی بڑی اچھی، چہرہ بھی بہتر ہوا۔ بادشاہ نے تھیلی پیش کی نذرانے کی، اس نے کہا جی میں نہیں لیتا، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا زکوٰۃ 100 پر کتنی دینی ہے؟ جی 2.5 کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے
اونچی. تو جو نبی کا دامن چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں عمل ہو سکے گا؟ نماز کا حکم قرآن میں 700 جگہ رکعتیں ہیں، ترتیب ہے، نبی کے بغیر چل سکتے؟ بخدا خدا کا یہی ہے تر، نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا کا کوئی دروازہ ہے تو مستعار ہے، یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں اور پناہ مل سکتی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے. ان کے ہونٹ تب ہلتے ہیں قرآن کی گواہی جب ہماری وحی ہوتی ہے. سمجھ آئے؟ بہرحال شاخ نکالی تھی، کیونکہ میں نے بہت سی باتیں کھلی نہیں کرنی، چھپا چھپا کے کرنی ہے. سمجھنے والے سمجھیں گے. کھلی کارو سمجھ آ نہیں آتی، ہر سال سمجھانی پہلے سمجھ آتی. کھلی ہی کارو چنگا دو اور دیکھو نا، ایک دو اٹھ کے چلے گئے نا بچارے، جنہوں مفتی صاحب تو ہوتا دو ہی چلے گئے. دو تو کھلی کار صاحب. میرے پہلی بات یہ کرنی ہے، دین کس سے سیکھا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں علم والوں سے، جو علم دین رکھتے ہیں، یا دین ہم نے انٹرنیٹ سے سیکھنا ہے، کھلاڑیوں سے، گلوکاروں سے. کوئی غامدی کہلائے، کوئی لائق کہلائے، کوئی انجینئر کہلائے. تم اپنے کام کرو، دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو آنٹیاں نا، لبرل آنٹیاں، ان کو عالمی دن کی ضرورت نہیں، ان کو علم دین کی ضرورت ہے. عالم دین کی ضرورت ہے، عالمی دین کی ضرورت. وسیم رضوی نام کا شخص انڈیا میں اٹھا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں 3 خلفاء نے، چاروں کا نام نہیں دیا، 3 خلفاء نے قرآن میں ڈال دی ہے. قرآن میں عربی میں ایک جملہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو، خالف تعرف، مخالفت کرو پہچانے جاؤ گے. مخالفت کرو، کیا مطلب؟ تمہیں اگر شہرت چاہیے تو کسی بڑے کی مخالفت کرو، پہچانے جاؤ گے. اس کو پتا تھا میڈیا کا دور ہے، بات پہلے تو مہینوں میں جاتی تھی، ابھی سیکنڈوں میں دنیا میں پہنچ جائے گی. اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، شہرت مل گئی مگر گندی. شہرت ملی مگر گندی. عزت والی شہرت کن کا نصیب ہے؟ جو نبی کی تعریف کرتے ہیں، جو صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، جو اہل بیت کی. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو سفیان صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت ہندہ صحابیہ ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں یا نہیں؟ باقی لسٹ بھی پڑھ لینا، مغیرہ بن شعبہ، آگے جو اور جتنی لسٹ ہے. جب وہ صحابی ہیں تو قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. علماء نے حسنہ کی تفسیر جنت لکھ دی. تو جب اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، آج
ہم میں سے کوئی ناراض ہو تو کیا وہ اللہ کے مقابل آ رہا ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ کے مقابل آئے کیا کہو گے اسے؟ وہ مسلمان ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ درجے میں برابر نہیں، صحابیت میں سب برابر۔ درجے میں برابر، صحابیت میں۔ اب ایک بات کا جواب آپ نے سوچ کے دینا ہے۔ غوث اعظم، داتا حجویری، امام اعظم، کیا آج ان کے پائے کا کوئی عالم ہے؟ قرآن کی آیت، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، فضل کیا۔ غوث اعظم پر فضل ہوا یا نہیں؟ داتا حجویری پر فضل ہوا یا نہیں؟ خواجہ اجمیری پر فضل ہوا یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت پر فضل ہوا یا نہیں؟ ادھر فضل ہوا یا نہیں؟ اور جس کا نام ہی فضل رسول اللہ یا رسول۔ اب آپ نے سن لیا، ان لوگوں کا نام میں نے دو چار نام لیے پورے، یہ حضرت ابو بکر کو نبی اور رسولوں کے بعد افضل البشر مان رہے ہیں۔ آج کا کوئی نیا اٹھ کے کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کی کوئی حیثیت؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کیا ہو تم؟ میں دعا کرتا ہوں نماز کی ہر رکعت میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان انعام یافتگان میں آج کسی غیر کو بھی جرأت نہیں ہے وہ غوث اعظم نہ کہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہے گا، ان کو اللہ کا ولی مانے گا، تو پھر وہ انعام یافتہ ہیں۔ جب وہ حضرت ابو بکر کو افضل مان رہے ہیں، میں انکار کر سکتا ہوں؟ اونچی۔ اگر کوئی صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، اگر کوئی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنے آپ کے نام کے ساتھ القاب لگائیں، نسبتیں لگائیں، وہ اگر سید بھی ہوں تو ان کو غوث پاک جتنا مرتبہ تو حاصل نہیں ہے، تو پھر ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو میرے داتا اور میرے غوث کے مطابق نہ ہو گئی کلیئر بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان 7 میں سب سے افضل خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ زہرا، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، وہ سب سے افضل۔ اچھا، آیہ تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں؟ بے شک آیہ تطہیر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھا، جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ وہ اگر آیہ تطہیر میں شامل ہے تو ان کی طرف یہ کہنا کہ وہ غلطی ہو گئی، یہ لفظ گوارا، اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ شبہ نہیں ہے کہ آپ حضرت سیدہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر جو لفظ سرزد ہوئے ان سے رجوع کرنا ضروری ہے جی، ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بری ہو سکتے۔ آپ ان کے لیے یہ کہیں کہ جی وہ خطا پر تھی، آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا، یہ آپ کی خطا ہے کہ آپ ان کے لیے یہ لفظ کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کیا کہے گا؟ میری تمہاری خطاؤں کو ان کی دعا سے پناہ ملے گی۔ ہم ان کے لیے یہ لفظ کہہ کے اپنے آپ کو سچا سنی ثابت کر سکتے۔ پکی بات؟ یہ تو نہیں کہ باہر جا کے کہو گے غلط کہہ گئے۔ پکی بات؟ تو جو صحابی کے بارے میں
اب یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ معافی چاہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس سوال پر کہ یہ سوال لایا کیوں گیا کہ کیا امام حسین کا آخری سجدہ باوضو تھا؟ اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی سنی کو جرأت کیسے ہوئی کہ یہ سوال کرے اور دوسرا بیان کرے؟ اس سوال کی گنجائش کیسے نکلی؟ 10 محرم کو شادی کرنے کا سوال کس نے کیا؟ اس کو میڈیا پہ کیوں رکھا گیا؟ ہم سے یہ باتیں برداشت، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے ان کی سنیت پہ، لیکن اس طرح کی بات کر کے وہ سنیوں میں درار نہ لانے دیں۔ اس مرکز سے یہ آواز میں لگا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ لگا رہا ہوں۔ ریکارڈنگ دنیا بھر میں سنی جا رہی ہے۔ ہمیں صحابہ اہل بیت وہ تو بڑی شان رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں ہلکا لفظ گوارا نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ہم اس وقت تک عزت کریں گے جب تم عزت کرو گے۔ تمہارے منہ سے ایسے لفظ نکلیں گے تو پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی۔ اچھا جی، یہ مجمع موجود ہے، آپ میں سے کوئی سوال کرے تو لازمی بات ہے حضرت دیکھیں گے، اجازت دیں گے تو سوال ہوگا نا۔ پوچھ رہا ہوں اونچی۔ اگر حضرت اجازت نہیں دیں گے سوال ہو سکتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا، یہ سوال ہوئے کیوں، کس نے کیے، کہاں سے کیے گئے؟ ایسے سوالوں سے آپ کو بھی اور ان کے جوابات میں بھی آپ کو محتاط ہونا ہوگا، کیونکہ سنیت کی کوئی نئی تعریف۔ بادشاہ نے پوری تھیلی پیش کی اشرفیوں کی، اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، چلا گیا، دربار میں گیا۔ دربار میں ابھی جا کے بیٹھا، کوئی بیروپیہ جو تھا نا وہ پیر وہ آ گیا۔ بادشاہ میرا انعام۔ میں کون؟ جی ابھی آپ جس کے پاس آئے تھے پیر صاحب وہی ہوں۔ میرا انعام کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ میرا بیروپ نہیں پہچانے تو آپ مجھے انعام دیں گے، تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی بیروپیہ ہوں، نکالے میرے 200۔ بادشاہ نے کہا جو تھیلی دے رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی، وہ کیوں لے لی؟ اس بیروپیہ نے کہا جس گدی پہ بیٹھا تھا لے لیتا تو داغ لگ جاتا۔ داغ لگ جاتا۔ بادشاہ میں تجھے صرف بتانے آیا ہوں، لیکن یہ بیروپ میں نے ایسا پھیرا ہے کہ میں واقعی یہی ہو گیا۔ جس دے نال میں نیوں لگایا اوہو جئی میں ہوئی۔ بولے شاہ صاحب، جس دے نال میں نیوں لگایا اوہو جئی میں ہوئی۔ تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہمارے سلسلے تاجدار بریلی کے ساتھ جڑے ہیں۔ تاجدار بریلی کے غوث اعظم کے واسطے سے رسول اعظم سے جڑے ہیں۔ ہمارا رسول رسول اعظم، ہمارا فاروق فاروق اعظم، ہمارا امام امام اعظم، ہمارا غوث غوث اعظم، ہمارا محدث محدث اعظم، اور ہمارے امام سواد اعظم۔ مجھے یہ کہنا ہے حکمران بھی سنیں، حکمران بھی سنیں، انہیں دین میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کا کام ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں یا ڈیفیکٹڈ ہیں یا ریجیکٹڈ ہیں، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑ رہا۔ آپ جو کرنا، جو آپ سے کام کروایا جا رہا ہے، مہنگائی کرو، ملک میں لوگوں کو غریبی مٹاؤ، غربت نہیں مٹاؤ، بلکہ آپ مٹاؤ جو مرضی، مگر دین میں دخل نہ دینا۔ جب دین میں دخل دو گے تو پھر محدث اعظم کے غلام موجود ہیں، پھر غوث اعظم کے فدائی موجود ہیں۔ اور ابھی اسی اسٹیج سے آپ کو یہ بات سنائی گئی کہ سنی وہ ہیں جن کو کہیں سے فنڈ نہیں ملتا۔
سنیوں کو کہیں بیرونی امداد، منی لانڈرنگ یہ وہ ہمارا، ہاں ہمیں امداد ملتی ہے تو بغداد سے ملتی ہے، ہمیں امداد ملتی ہے تو اجمیر سے ملتی ہے، ہمیں امداد ملتی ہے تو سرہند شریف سے ملتی ہے، ہمیں امداد ملتی ہے تو یہ یہاں سے ملتی ہے۔ حضرت نے کبھی آپ لوگوں سے چندے کیے؟ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، چنیوٹ میں کتنا بڑا مرکز، ابھی حضرت کے بعد دیکھ لو کتنی چند دنوں میں کتنی چیزیں ہو گئی۔ چندے کیے ہیں آپ سے؟ دیتے ہی ہیں نا آپ کو اونچی، جب یہاں آتے ہو خالی جاتے ہو۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ استعمار کے، نہ کسی اور، نہ مغرب سے تعلق، نہ مغربی قوتوں سے تعلق، ہمارا تعلق ہے تو سبز گنبد کے مکی سے ہے۔ کہنا ہے تو ہمیں نبی کا ایجنٹ کہو، ہمیں ولی کا ایجنٹ کہو، ہم دنیا والوں کے ایجنٹ ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہم دنیا داروں کو برا نہیں کہتے، دنیا دار ہونا بری بات، دنیا پرست ہونا بری بات۔ اور میں ان تمام خطباء، علماء، واعظین، مقررین کہلانے والوں سے بھی مخاطب، میرے بھائیوں مداریوں کو پیر کہہ کے متعارف نہ کرواؤ، لوگوں کو گمراہ مت کرو، جو سچا ولی ہے اس کے بارے میں بات کرو، کسی مداری کو پیر کہہ کے پیر کے لفظ کو گندا مت کرو۔ نعت خوان ہوں، قراء ہوں، واعظین ہوں، مقررین ہوں، میں سب سے زیادہ گناہگار، کوئی مجھے مستثنا نہ کرے، مجھے اب دنیا کا ہر عیب مجھ میں آپ کو نظر آ جائے گا سوائے ایک کے، سارے عیب ہیں، کیا عیب نہیں ہے؟ میں نبی کا غدار نہیں۔ سن رہے ہیں بات؟ یہی دکھڑا رونا تھا میں نے آپ سے۔ اب لوگوں کو بتایا جاتا ہے اسٹیج پہ آ کے جناب گھما گھما کے پھونک ماری جا رہی ہے، اور آپ لوگ پہنچے ہوئے ہو۔ پوچھ رہا ہوں کیا غوث پاک نے ایسا کیا؟ خواجہ صاحب نے کیا؟ دم کرنا منع نہیں ہے، یہ طریقہ کہاں سے نکالا؟ تم اپنے 5 فٹ کے جثے پر سنت نافذ نہیں کر سکے، لوگوں کو کیا بتاؤ؟ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات سے ہٹ سکتے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں کوئی آئے اعلیٰ حضرت سے زیادہ تگڑے دلائل لائے، پہلے آئے تو صحیح، اور دلائل تو تب لائے گا پہلے اعلیٰ حضرت کے شعروں کو ہی سمجھ لو، ان کی کتابوں کے صحیح نام ہی پڑھ دے صحیح زیر زبر کے ساتھ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ہے ہمت تو کو کسی کو جواب دے، بڑا مشہور شعر، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ سمجھاؤ مجھے، میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھاؤ اس شعر کا مطلب، میں کہہ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر پہ 4 گھنٹے تقریر کر لیتا، میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ شعر سمجھاؤ۔ باتیں کرتے تم ادنا حضرت ہو، اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش، اس مرکز سے یہی ایک بات کی ہے کہ یہاں وفاداری سکھائی جاتی ہے، یہاں آپ کو دینداری سکھائی جاتی ہے، یہاں آپ کو خودداری سکھائی جاتی ہے، غداری نہیں سکھائی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں کے جتنے تلامذہ ہیں، یہاں کے جتنے حضرت کے مریدین ہیں، ان سب کو دیکھو گے عقیدے میں پکا پاؤ گے انشاءاللہ، اور جو کچا ہوگا اس کی نسبت درست، وہ اپنے آپ کو جوڑتا ہوگا، جڑا نہیں ہوگا، جوڑتا ہوگا، جڑا۔ ہاں یہ تعصب والے نہیں چاہیے ہمیں، تسلب والے چاہیے۔ تعصب کا مطلب دشمنی ہوتا ہے، تسلب کا مطلب پختگی ہوتا ہے، ہمیں ملے تو ہمارا وہ ہے جو پختہ ہے۔ روز پکے مٹکے پہ جاتی تھی، اشارہ کر رہا ہوں، مناسب بات تو نہیں ہے، پار لگتی تھی یا نہیں؟ سو رہے ہو؟ سمجھ آئیے؟
एको दिन कच्चे ना लगा प्यास, एक ही दिन कच्चे से वास्ता पड़ा, वो भी डूबा उसे भी। आप चाहते हो कच्चों के साथ? पूछ रहा हूं। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अंदाज देखो, इतने बड़े इमाम और किस अंदाज से बात कर रहे हैं। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने ये पट्टा, वो कहते हैं ना गली में दूसरे फिरते हैं जानवर जिनके गले में पट्टा नहीं होता, उनको पत्थर मार देते हो ना, और जिसके गले में पट्टा हो उसको छेड़ सकते हो, क्योंकि वो पट्टा बता रहा है कोई इसका है, ये किसी का। इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी के? और जिन्होंने पट्टा डाला हुआ है नबी की गुलामी का। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आखिरी बात, आखिरी बात, जुमला आखिरी नहीं, बात आखिरी, 1-2 मिनट लगेंगे। जन्नत में जाना चाहते हो? सबकी आवाज नहीं आई। मास्टर साहब ने स्कूल में बच्चों से पूछा जन्नत में किस किस ने जाना है? सब ने हाथ खड़ा कर दिया, एक ने नहीं किया। मास्टर साहब ने उससे पूछा तुमने जन्नत में नहीं जाना? उसने कहा कि मेरी अम्मी ने कहा था स्कूल से सीधे घर आना। कहीं आपको भी तो नहीं कहा? बोलो जन्नत में जाना है नहीं? हम रसूलुल्लाह पे जन्नत रसूलुल्लाह जाना है ना? तो जन्नत में जाने की टिकट कहाँ से मिलेगी? पूछ रहा हूँ। कुछ नात खान भी बांट रहे हैं, कुछ मुकर्रिर भी बांट रहे हैं। वो मिलती है नबी की गुलामी से, और देते हैं नबी के गुलाम। नबी की गुलामी से मिलेगी और देते हैं नबी के घर का वफादार होना होगा। सुन ले जुमले, सुन ले, आखिरी बात है। हम नबी के वफादार, नबी की बीवियों के वफादार, नबी के सहाबा के वफादार, नबी की औलाद के वफादार, नबी के हर प्यारे के वफादार। याद रहेगा, याद रहेगा। इनके बारे में कोई हल्की बात करे वो हमारा नहीं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद और उनके प्यारों की तो बात, हम तो हुजूर की गली के कुत्तों के पांव चूमते हैं। निस्बते खुद बसगत कर दम बसनुन फाइलम जाके निस्बत बसगे कुव्वे तो शुद्ध बेअदबी। और मजनू को किसी ने देखा कुत्ते के पांव चूम रहा था। मजनू वली अल्लाह था, तो मामूली आदमी नहीं, वली अल्लाह था। उसको किसी ने कहा तू कुत्ते के पांव क्यों चूम रहा है? गुफ्त ई सद गाहे गाहे कुव्वे लैला रफ्ताबूत। उसने कहा इसलिए चूम रहा हूं, ये कभी कभी लैला की गली से गुजरता है। तो हम तो कहाँ मजनू, कहाँ उसकी बात। हम नबी पाक के कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बनाने वाले आज ये अहद कर लें कि इन निस्बतों के हवाले से जिसकी बात कमजोर है, वो चाहे MNA हो, MPA हो, वजीर हो, गवर्नर हो, वजीर आजम हो, सदर हो, मुफ्ती हो, मुर्शिद हो, कोई हो, हम उससे हरगिज कोई ताल्लुक
कोई ताल्लुक। अगर जन्नत में जाना है, अगर कहीं और जाना है तो आपकी मर्जी। जन्नत में जाना है तो कब मिलेगी जन्नत? जब नबी और उसके प्यारों के वफादार अल्लाह के दर्जात बुलंद हैं। एक चीज़ और ऐड कर दें, साढ़े फैसलाबाद का मसला बना कि जो नकाबत नकीब वो जाहिल जाल तबलीग कराम नकाबत जो ऐसे शेर पढ़ दे, ऐसे मसाइल बयान कर दे, एक कम अगर रिक्वेस्ट करो कि यार नकीब का काम नाम लवे, नकाबत रोटी ना चलाए, वो सारी बदनामी का बायस पड़ता है। जी हजरत, वो नकब लगाते हैं। नकल लगाते हैं तो भाई इससे कम थोड़ी होना जरा ये जो कंपेयर कहलाते हैं, अनाउंसमेंट करने के लिए नाजिम कहते थे, फिर नकीब कहने लग गए, नकाबत का लफ्ज आ गया। नकाबत करने वाले ने अगर कोई बात करनी है तो किसी आलिम से सीख कर मुख्तसर करनी है। अगर तकरीर उसी ने करनी है, किसी और को बुलाने की जरूरत, सीधी सी बात। और वो अल्फाज, और आजकल हर कोई सानिये हसान, सगे हसान, हजरत हसान जाहिल थे क्या माज़अल्लाह? ये अपने आप को हसान कहलाने वाले। अब ठीक है, अगर आपको शायरी आती है, मुस्लिम शरीफ उठाओ। हजरत ने मुझे कह दिया आखिर में, मुस्लिम शरीफ उठाओ, हुजूर के एक सहाबी ने नात पढ़ी, हुजूर को पसंद नहीं आई। मुस्लिम शरीफ में रिवायत, हुजूर को उसकी शायरी पसंद, हालांकि उसने तारीफ में लिखी थी, तो तारीफ वही है जो पसंद हो। अब ये लोग जो चाहे, असल में उनका मकसद होता है नारे लगवाना, नोट निकलवाना। तो ये सारी रात की जो महफिलें नात हो रही हैं, जिस तरह की हो रही हैं, अल्लाह करे ये सुधर जाएं। ये हमें महफिल नात पे एतराज नहीं, नात खानों पे एतराज नहीं, नकीबों पर ये एतराज है कि वो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे अशार, उसमें किसी को जन्नती करार दे रहे हैं, किसी को जहन्नमी करार दे रहे हैं, और नई शायरी करके उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं। तो आप लोगों में से जब किसी महफिल में जाओ तो एक बात मुहद्दिस आज़म की सीख लो, आपके सामने कोई गलत बात करे, उठ के कहो तुम गलत कह रहे हो। क्या कर रहे हो? गलत कह रहे हो। नहीं, आपने वहां कोई लड़ाई नहीं करनी, इतना कह के आप अपना रास्ता लो, आपका हक अदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर उनसे कहो कि नहीं जी आप कहो जो गलत कह रहे हो हम नहीं सुन सकते, और चले जाओ। 2 मरतबा ऐसा करोगे, तीसरी मरतबा उनको बोलने की जरूरत। आप सुनते हो, नोट मारते हो, और सबको धुन समझ आती है, शायरी तो अक्सर को समझ भी नहीं आती होगी। और नात का अदब क्या हो रहा है, जिसने जितने पैसे दिए स्टेज पर उसको उतनी जगह चाहिए। मेरे पैसे लग गए हैं, नाम इश्तिहार यूं छापते हैं जैसे फिल्म के इश्तिहार छप रहे हैं। किसी ने 100 रुपया दिया तो उसका भी नाम लगना या फोटो लगनी जरूरी है। तो ये बताएं, क्या ये वाकई अदब है? ऊंची हजरत के पास भी तो नात खान आते थे। मेरे वालिद साहब किबला से हजरत ने कितनी मरतबा का, मौलाना आज हमें कोई आला हजरत का कलाम ही सुना दो। वो सुनते थे। दाता साहब मुलाकात हो गई, वहां बैठ के कहा कि यार बैठे, हम इंतजार कर रहे थे कोई आए और हमें कलाम आला हजरत सुनाए। तो सुनो, मोहब्बत से सुनो, मगर ऐसा कलाम जिसको सुनकर दिल में नबी का अदब पैदा हो। तो मैं तमाम नात खानों से अपना लिबास दुरुस्त करें। स्टेज पर आकर आपने टोपी पहनी है, उसके बाद आपने पैंट शर्ट पहन के दूसरों के साथ फोटो बनानी है, तो फिर नात की वजह से आप क्यों कहलाते हैं कि आपको आशिक़ रसूल कहा जाए? और खुतबा भी, कुर्रा भी, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। एक वादा लेना आपसे, उसके बाद मैं माइक छोड़ रहा हूँ। वादा करो इनसे वफादार रहोगे। अगर ये कोई गलत करेंगे उसके लिए नहीं, अपने वालिदैन के, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जो ये नेकी करेंगे, हम इनका साथ और इस मरकज से अपनी औलाद को भी वाबस्ता करेंगे। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। तकरीर फिर कभी सही इंशाअल्लाह। कल आपको डॉक्टर उस्मान साहब मुझसे ज़्यादा अच्छी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।